خسرو اول جس کو عرب کسریٰ کہتے ہیں، خاندان ساسان کا سب سے نامور بادشاہ گزرا ہے۔ اسے نوشروان کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے عہد میں عدل و انصاف کو عالمی شہرت حاصل ہوئی۔ نوشروان عادل کے نام سے عدل اب تک ضرب المثل ہے۔ فتوحات اور سیاسی طاقت کے لحاظ سے بھی اس کے عہد کو اہمیت حاصل ہوئی۔ خسرو فارس کے بادشاہ قباز کا فرزند تھا۔ 531 میں تخت نشین ہوا۔ اس نے روم کے بادشاہ کو شکست دی، بغداد کو دارالحکومت بنایا۔ طویل مدت تک حکومت کے بعد 580 میں فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہرمز تخت نشین ہوا۔ خسرو فارس کے بادشاہ قباز کا فرزند تھا۔ 531 میں تخت نشین ہوا۔ اس نے روم کے بادشاہ کو شکست دی، بغداد کو دارالحکومت بنایا۔ طویل مدت تک حکومت کے بعد 580 میں فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہرمز تخت نشین ہوا۔ طبرہ کی روایت کے مطابق قباز جب قید سے نکلا تو انوس کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں ایک دہقانی لڑکی سے شادی کی۔ اس سے نوشروان پیدا ہوا۔ نوشروان بھائیوں سے چھوٹا مگر قباز کا منظور نظر تھا، اس لیے قباز نے جانشین بنایا۔ پھر بھی قباز کے 2 بیٹے کاؤس اور جام نے تخت کا دعویٰ کیا مگر ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ نوشروان نے انہیں بلکہ خاندان کے اکثر شہزادوں کو قتل کرا دیا تاکہ سلطنت کا کوئی اور دعوے دار باقی نہ رہے۔ داخلی خطرات سے نجات پانے کے بعد خسرو نے روم کی طرف توجہ دی اور 533 میں قیصر روم سے ایک معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کے تحت رومی حکومت نے ایک بڑی رقم دینے کا وعدہ کیا، جس کے بدلے نوشروان نے دربند اور کوکاف کے دوسرے قلعوں کی حفاظت کی۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ قیصر نے مصلحت کے تحت صلح کی تھی۔ وہ اس وقت افریقہ کی مہم میں الجھا ہوا تھا، اس لیے ایران سے جنگ نہیں کر سکتا تھا۔ صلح کرنے کے بعد اس نے پوری توجہ افریقہ کی مہم کی طرف مرکوز کر دی اور 6 سال کے اندر عظیم الشان کامیابی حاصل کی۔ نوشروان کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ قیصر افریقہ کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد ایران پر چڑھائی کرے گا۔ اس پیش بندی کے طور پر خود ہی اس نے رومی علاقے پر حملہ کر دیا۔ بحرکیف اور شام کے صوبوں کو فتح کرتا ہوا رومی علاقے فتح کرتا ہوا انطاکیہ جا پہنچا۔ راستے کے اکثر شہر اس نے ویران کر دیے اور بے شمار شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہزاروں مکانات کو نذر آتش کر دیا۔ رومی حکومت ہنوز جنگ کے لیے تیار نہیں تھی، چنانچہ اس نے توان جنگ اور بھاری خراج پیش کر کے صلح کی پیشکش کی۔ یہ صلح تو ہو گئی مگر یہ صلح بھی زیادہ دیر پا نہ رہی اور لذیقہ کے مسئلے پر جنگ چھڑ گئی۔ نوشروان اور قیصر کے پہلے معاہدے میں ایک شرط یہ تھی کہ لذیقہ کی ریاست جو بحر اسود کے کنارے واقع تھی روم کے متحد رہے گی۔ اس وقت رومی حکومت افریقہ میں الجھی ہوئی تھی، اس لیے ریاست کی طرف خاطر خواہ توجہ نہ دے سکی۔ 545 میں اس نے وہاں کے حکمران سے خراج طلب کیا اور رومی فوج رکھنی چاہی۔ لذیقہ کے حکمران نے نوشروان سے مدد طلب کی اور اس نے فوراً لذیقہ کی بندرگاہ پیٹرا پر قبضہ کر لیا اور لذیقہ کی ریاست کو ایران میں شامل کر لیا۔ اس طرح ایرانی سلطنت بحر اسود تک پھیل گئی مگر لذیقہ کے باشندے زیادہ تر مسیحی تھے۔ وہ کسی قیمت پر رومیوں کو ایران پر ترجیح نہیں دے سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے شورشیں برپا کر دی اور رومی حکومت سے مدد طلب کر لی۔ رومیوں نے حامی دین ہونے کی حیثیت سے ان کی مدد کے لیے فوج بھیج دی۔ اس طرح روم اور ایران میں پھر جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ 562 میں ختم ہوئی۔ آخر میں چند شرائط پر صلح ہوئی۔ یہ معاہدہ جو 50 سال کے لیے ہوا تھا، اس میں ایران نے لذیقہ سے دستبرداری کا اعلان کیا اور روم نے اس کے عوض 30,000 سالانہ اشرفیاں دینے کا وعدہ کیا۔ نیز ایران نے یقین دلایا کہ وہ مسیحیوں پر ظلم نہیں کرے گا، مگر یہ صلح بھی دیر تک قائم نہ رہ سکی۔
یہ جنگ 562 میں ختم ہوئی۔ آخر میں چند شرائط پر صلح ہو گئی۔ یہ معاہدہ جو 50 سال کے لیے ہوا تھا، اس میں ایران نے لاذقیہ سے دستبرداری کا اعلان کیا اور روم نے اس کے عوض 30,000 اشرفیہ سالانہ دینے کا وعدہ کیا۔ نیز ایران نے یقین دلایا تھا کہ وہ مسیحیوں پر ظلم نہیں کرے گا، مگر یہ صلح بھی دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ یمن پر حبشی حکومت تھی۔ سنا کے مختلف مقامات پر کلیسے تعمیر ہوئے۔ 475 میں ابرا ایک فوج لے کر نکلا کہ خانہ کعبہ مسمار کر دے گا، مگر بلا عثمانی نے اسے تباہ کر دیا۔ اس جارحانہ کارروائیوں سے عربوں کے اندر شدید بے چینی پھیل گئی۔ اس زمانہ میں ایک امیر کا ایک شہزادہ جو یمن کے سابق خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ایران میں پناہ گزین تھا۔ چنانچہ عربوں نے حبشیوں کے خلاف نوشیروان سے مدد طلب کی۔ اس نے فوراً عربیوں کی حمایت کا اعلان کیا اور ایک بڑی فوج بھیج دی۔ حبشی حکومت مقابلہ نہیں کر سکی اور یمن خالی کرنے پر مجبور ہوئی۔ نوشیروان نے امیری شہزادے کو ایرانی مملکت کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس واقعے کے تھوڑے عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور 571 عیسوی میں ہوا اور یمن حلقہ بگوش اسلام ہوا، نیز اسے اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ نوشیروان کے عہد کا دوسرا اہم واقعہ ترکوں کے متعلق ہے۔ ترک اصولاً منگولی تھے، وہاں سے نکل کر یورال اور کوہ التائی کے درمیان میں پھیل گئے۔ اس وقت مشرقی ترکوں کا سردار ایلخان تھا۔ نوشیروان نے ترکوں سے دوستانہ تعلقات قائم کیے اور اس کی مدد کی اور انوس پر حملے کیے۔ اس مقابلے میں انوس کو شکست ہوئی اور ان کا سردار مارا گیا۔ اس واقعے کے بعد ایرانی سرحدیں دریائے جیہو تک وسیع ہو گئیں اور اس کے بعد نوشیروان نے خضر کے قبائل پر فوج کشی کی اور ان کی طاقت کو بھی پارا پارا کر دیا۔ انو کی شکست کے بعد ترکوں کی طاقت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ 560 میں ترک سردار دیزا بول نے نوشیروان کے دربار میں اپنا ایک سفیر بھیجا اور ایرانی حکومت سے اتحاد کی خواہش ظاہر کی، مگر نوشیروان نے یہ درخواست مسترد کر دی اور سفیر کو زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ سفیر کو زہر دے کر ہلاک کرنے اور دوستی کو ٹھکرانے کے اسباب صحیح معلوم نہیں ہو سکے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترکوں نے اس اتحاد کی درخواست سے پہلے ہی ایرانی مملکت پر یورشیں شروع کر دی تھی، اس لیے نوشیروان نے اس درخواست کو مکاری پر مجبور کیا اور اس واقعے کے بعد ترکوں نے زور و شور سے یلغار شروع کر دی، مگر نوشیروان اتنا مضبوط تھا کہ اس نے بھی جوابی کارروائی کی اور ترکوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ترکوں نے اپنی کمزوری کو محسوس کرتے ہوئے رومی حکومت سے اتحاد کی کوشش کی، مگر قیصر اس کے لیے راضی نہ ہوا، مگر 4 سال کے بعد 572 میں ترکوں سے باضابطہ اتحاد کر لیا۔ یمن کی مہم سر کرنے کے بعد روم سے تیسری جنگ کرنی پڑی۔ اس جنگ کا اہم سبب ترکوں اور رومیوں کا اتحاد بتایا جاتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ 4 سال میں کے اندر کیا سیاسی تبدیلیاں واقع ہوئیں کہ رومی حکومت نے ترکوں سے اتحاد کر کے ایران سے جنگ چھیڑ دی۔ مورخین اس کے صحیح اسباب نہیں بتاتے، مگر صاف ظاہر ہے کہ اس واقعے سے 1 سال پہلے یمن کے اندر حبشی حکومت نے ایران سے شکست کھائی۔ حبشی حکومت رومیوں کے زیر اثر ہونے کے علاوہ ہم مذہب بھی تھی۔ علاوہ ازیں یمن کو تجارتی اور سیاسی اہمیت بھی حاصل تھی۔ اس سیاسی تبدیلی کی وجہ سے رومی حکومت میدان جنگ میں اتر آئی، مگر جب انہیں جنگ میں ازمیت اٹھانا پڑی تو قیصر نے ان ناکامیوں کو برداشت نہ کیا اور تخت سے دستبردار ہو گیا۔ اس کے جانشین تبرس نے نوشیروان سے صلح کر لی۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد ایران کا یہ شورا آفاق بادشاہ 580 میں دنیا سے رخصت ہوا۔ نوشیروانی عہد ساسانی دور کا انتہائی عروج کا دور تھا، مگر اس دور کے بعد ایرانی حکومت نہایت تیزی سے زوال کی طرف گامزن ہوئی اور کل 74 سال میں 14 بادشاہ تخت نشین ہوئے اور بالآخر 580 میں ساسانی بلکہ ایرانی دور حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں ختم ہوا۔